ایسے خواجہ سرا بھی آئے شگفتہ بیٹا یقین کرو وہ کہتے تھے ہم نے 37 سال بعد جمعہ پڑھا ہے. زندگی بدلی ہوئی ہے. ہم نے شوبز کا ناچ گانے کے زمانے سے ہم نکل کے تو ہم سے دل چاہتا تھا قرآن پڑھیں نماز. وہ خواجہ صاحب بھی آئے جمعہ پڑھنے آئے لیڈیز لباس میں, کوئی جینٹس لباس میں آئے, کوئی مردانہ لباس پہن کے آئے, لیکن انہوں نے مطلب کہ جمعہ شروع کیا. اللہ نے مجھے دین میں جوڑا, میری زندگی اللہ نے بدلی. پھر میں نے اللہ سے مانگی اللہ مجھے داڑھی دے دے. میں نے داڑھی اللہ سے اللہ نے مجھے رکھنے کی توفیق دی, نمازیں شروع کی, قرآن پاک. ساتھ ہے بھائی آصف نے نادرہ والے, یہ تھے مایاشی تھی, یہ کہتے ہیں میں نے عمرے پہ جانا, بیٹا مجھے نماز سکھا دو. تو تھا ہی کوئی جگہ نہیں. پھر ہم نے سوچا کہ ہم نا ایک نا مدرسہ کرائے پہ لیتے ہیں, وہاں ہم نا اپنی گاڑی رکھ لیں گے اپنا ایک کرائے, کیونکہ مسجد مدرسہ میں جائیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے, لڑکے بھی چھیریں گے. ظاہر ہے ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا آپس میں, فلانا اسٹائل بھی لڑکیوں جیسے, تو گناہوں میں ہوتا ہے نا. پھر اللہ بھی تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا, تو اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے, لیکن پھر اللہ پاک اپنی طرف بلاتے ہیں, کس کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہ اللہ نے مجھے دین میں جوڑا. السلام علیکم. اردو 5 کے ساتھ میں ہوں شگفتہ تسلیم, اور اس وقت میں مسجد امتی جو کہ دنیا میں سب سے پہلے خواجہ سراہوں نے بنائی ہے, اور یہاں نہ صرف مسجد ہے, یہاں درسگاہ بھی بنائی گئی ہے, جہاں بہت سارے خواجہ سراہ جن کے لیے رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کو دینی تعلیم سیکھنی ہے وہ اس مدرسے میں آ سکتے ہیں. اور یہ دنیا میں پہلا مدرسہ اور پہلی مسجد ہے. تو یہ کون چلاتا ہے, کس نے یہ جو نا اس کا جو ہے بنیاد اس کی رکھی, ان سے بات کرتے ہیں. آئی ساتھ ساتھ میں آپ کو مدرسے کا بھی دکھاتی ہوں, مسجد بھی دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت مسجد اور کتنا خوبصورت جو ہے مدرسہ بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں ابھی تو صرف انٹرنس ہے, انٹرنس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی, کیا حال ہے شگفتہ بیٹا؟ الحمدللہ. آپ پہلے ہی کھڑے تھے یہاں, میں تو پورا مدرسہ پوری مسجد دکھانا چاہ رہی ہوں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, یہ ہماری درسگاہ ہے. جی جی یہ ہیں ادھر جہاں پورا مطلب مسجد ہے, یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, جمعہ ہوتا ہے, خطبہ بھی ہوتا ہے. اور میرے خیال سے سٹارٹ انہوں نے ہی کیا تھا. اس خوبصورت جو نظام ہے اس کو چلانے میں ان کا ہی ہاتھ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ سے جو ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ان کا سٹارٹ لیا, اور کیا اب جو ہے کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں. میرے خیال سے بیٹھ جانا چاہیے یہ کھڑے ہو کے, کیونکہ ضرور بیٹھیں. ہاں ادھر ادھر, ہاں ٹھیک ہے. ہائے اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اچھا یہ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ اس کو 5 سال ہوں گے درسگاہ کو ماشاء اللہ بنے ہوئے. 5 سال ہو گئے ہیں. تو کیا فرسٹ ٹائم کیسا تھا, کیا آپ کے دل میں کیسے خواہش ہوئی کہ اس کو بنانے کی, مدرسہ بنانے کی؟ ہوتا تھا کہ ہم نے زندگی بدلی ہوئی ہے. ہم نے شوبز کا ناچ گانے کے زمانے سے ہم نکل کے تو ہم سے دل چاہتا تھا قرآن پڑھیں نماز پڑھیں. تو وہ چونکہ ہمارا تب کہ شعبے خواجہ سراؤں کا تھا, تو وہ سمجھ نہیں آتی جائے کہاں بندہ, کہاں نماز پڑھے, گاڑی کے پاس جائے. تو ہم نا 3 4 5 سہیلیاں تھیں نا, دوست. کتنے ٹائم کے بعد ویسے دل کیا نماز کی طرف آنے کا؟ 10 سال بعد. ابھی تو 10 سال ہو گئے ہیں, اس سے پہلے تو بہت زیادہ چاہتا تھا. انسان گناہوں میں ہوتا ہے نا, پھر اللہ بھی تو اللہ کی طرف تو رجوع کرنا چاہیے نا. تو اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے, لیکن پھر اللہ پاک اپنی طرف بلاتے ہیں, کس کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہ اللہ نے مجھے دین میں جوڑا, میری زندگی اللہ نے بدلی. پھر میں نے اللہ سے مانگی اللہ مجھے داڑھی دے دے. میں نے داڑھی اللہ سے اللہ نے مجھے رکھنے کی توفیق دی, نمازیں شروع کی, قرآن پاک. تو خیر چلا. پھر میں نے اپنے شعبے میں ہی خواجہ سراؤں میں ڈیروں پہ جانا, ان کو غسل سکھانے, ان کو میں نے جا کے نماز کا کہنا, تو کسی نے مان لینی, کسی نے نہ مان. آپ نے خود کہاں سے سیکھا؟ میں نا میرا ایک دوست ہے, وہ چلا تبلیغ میں آتا جاتا تھا, بڑا اچھا تھا وہ, حافظ احمد. تو وہ مجھے دین کی بات کرتا رہتا تھا, اللہ اللہ کے رسول کی پیاری باتیں کرتا تھا. تو میرا ظاہر انسان اتنی اللہ کی محبت سنتا ہے, تو میرا دل چاہتا میں بھی نماز پڑھنی شروع کی. پھر وہ مجھے لے کے جانا, اسے مسجد میں لے کے جانا. تو میں دیکھتا یار یہ بھی تو یہ لوگ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو انسان نے مرنا بھی تو ہے نا, ایک دین ہے تو انسان نا. یہ ضروری نہیں کہ خواجہ سرا ہے یا مرد ہے یا عورت, خواجہ ہے تو انسان. ہاں جی. تو دل میں آتا تھا کہ یار ہم بھی جو ہے نا, یہ لوگ اتنے اچھے نورانی چہروں والے, تو نمازیں پڑھنی شروع اللہ نے کر دی. اس دوست بھائی کی برکت سے نا, جو دوست تھا اس کی برکت سے میں نماز پڑھتے پھر ایسے اللہ. تو میں نے سوچا چھوڑ اس زندگی کو, اتنی عمر بھی ہو گئی ہے. تو ویسے ہی 35 36 سال عمر تب تھی, اب تو 10 سال ہو گئے تبلیغ میں آئے ہوئے. ابھی بھی اتنی لگتی نہیں, میری عمر تقریباً 43 43 سال ایج ہے.
تو خیر اللہ سبحانہ پھر آیا کہ ہم سارے خواجہ ساتھ تھے، بھائی آصف نے نادرہ والے یہ تھے، ماں یاشی تھی، یہ کہتے ہیں میں نے عمرے پہ جانا، بیٹا مجھے نماز سکھا دو، تو تھا ہی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم نا ایک نا مدرسہ کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں ہم نا اپنے گاڑی رکھ لیں گے اپنا ایک کرائے، کیونکہ مسجد مدرسہ میں جائیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے، لڑکے بھی چھیڑیں گے، ظاہر ہے ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا آپس میں، فلانا اسٹائل بھی لڑکیوں جیسے، تم کہیں ایسے کوئی ہوٹنگ ووٹنگ کرے گا، تانگ کریں گے لڑکے، تو پھر ہم نے نا مدرسہ کرائے پہ لے لیا۔ مل گیا، پہلے تو لوگ دیتے نہیں تھے، لیکن ہر ایک بھائی نے کہا چلو تم میرے والا گھر لے لو، ادھر قریب بھی تھا، تو ہم نے وہ 2 سال پھر ہم رینٹ پہ مدرسہ جب لیا، 2 سال ہم ادھر ہی رہے، وہاں پہ اتنے خواجہ سروں نے ہم سے نمازیں کی، وہ جو گاڑی رکھا تھا نا میں نے بھی اس سے قرآن ناظرہ سیکھا۔ آسانی سے آپ کو قاری صاحب بھی مل گئے وہاں؟ قاری آسانی سے نہیں ملا، وہ ہماری مسجد کا ایک لڑکا تھا قاری نبیل، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا ہم نا خواجہ سروں کو پڑھا لو گے تم؟ تو اس نے کہا ہاں جی پڑھا لوں گا، کوئی بات نہیں۔ میں کہا تمہارے بچے ہو، ہمارے بیٹے ہو، اس طرح ہم نے اس کو نہ گیا۔ میں کہا تو خواجہ صاحب دوسرے پوچھیں گے ایسے سہیلی تو نہیں کی، لیکن اس سے کہا نہیں بیٹا تمہارے بچے، تو ہم نے سب کو یہ ہمارا بیٹا ہے یہ کہ یہ حافظ قرآن ہے، تو اس نے ہمیں پڑھانا شروع کیا، مجھے پڑھایا، اس کو پڑھایا، اوروں بھی اس کو پڑھایا، لو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب الحمدللہ میں نے پورا نازہ پڑھ لیا، اور 30واں سپارہ اللہ نے مجھے 37 صورتیں حفظ بھی کرا دی۔ یہ درسگاہ کی برکت، پھر اللہ نے یہ میں درسگاہ دی اپنی، یہاں ہم نے سوچا خواجہ سرا جمعہ پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں جمعہ پڑھنے آئے، تو جواد وسیم صاحب میرے استاد جی نے اس کا افتتاح کیا، انہوں نے جمعہ بھی ادھر پڑھایا، جواد صاحب نے جمعہ پڑھایا، اور بڑے خواجہ سرا آئے، انہوں نے آ کے جمعہ پڑھا، وہ خواجہ صاحب بھی آئے جمعہ پڑھنے، آئے لیڈیز لباس میں، کوئی جینٹس لباس میں آئے، کوئی مردانہ لباس پہن کے آئے، لیکن انہوں نے مطلب کہ جمعہ شروع کیا۔ تو ایسے خواجہ سرا بھی آئے، شگفتہ بیٹا یقین کرو وہ کہتے تھے ہم نے 37 سال بعد جمعہ پڑھا ہے ساری زندگی پر، لیکن جب درسگاہ کا نظام ان کو پتہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنا بن گیا، تو اپنی کیونکہ اپنائیت ملی نا، کہ باہر ہمیں کوئی بھی امام یہ نہیں کہے گا تسی کتنے آ گئے ہو، لیکن جمعہ انہوں نے پڑھا، پھر بیان سنا، اب وہ بھی ماشاءاللہ مردانہ لباس میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ اب 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ان کی بھی زندگیاں بدل گئی، اب تہجد گزار ہیں، اور ادھر کلاس لینے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں کس کے کون جو ہے یہاں مطلب مدرسے میں آ چکے ہیں؟ کوئی فیمس لوگوں میں سے جواد صاحب نے تو اوپننگ کی تھی، بھائی مشتاق احمد کھلاڑی نے آ کے، ابھی تکمیل قرآن رمضان میں ہمارا ہر مہینے، ہر رمضان کے مہینے میں تراویح ہوتی ہے ادھر، ہاں جی، پھر ہم قرآن مکمل ہوتا ہے، بہت سے خواجہ صاحب کوئی نام، اور جنہوں نے قرآن ناظرہ پڑھا ہوتا ہے ان کو تحفہ صاحب دیتے ہیں۔ اس دفعہ نا 20ویں روزے تکمیل قرآن تھا، ابھی جو لاسٹ رمضان گیا ہے، تو بھائی مشتاق احمد کھلاڑی آئے تھے، وہ آئے اتنا خوش ہوئے، کہتے ہیں میں نے اتنی کمیونٹی دیکھی، بیچ میں لیڈیز والے بیٹھے ہیں، کھلے بالوں میں بیٹھے ہیں، لیکن نماز قرآن میں محو ہے، مگن ہے، تو کہتے ہیں یار یہ مدرسہ، اتنا خوش ہوئے کہ چلو ان کا اپنا تو ہے نا، باہر کے تو نہیں ہے، اب یہ جتنا مرضی مجمع اکٹھا ہو جائے کسی کو کچھ اعتراض نہیں ہوتا نا، تو بڑے بھائی مشتاق میں بڑے خوش ہوئے۔ اس سے پہلے بہت زیادہ بھائی آتے رہے، علماء کرام بہت آئے ہمارے پاس آ کے خوش ہوتے۔ کون سے علماء کرام میں سے کون؟ مولانا غلام سود صاحب آئے، مفتی اسد صاحب آئے، مولانا تاجمی صاحب انشاءاللہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تو بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میرا نام ابو ہریرہ مولانا تاجمی صاحب نے ہی رکھا ہوا ہے، بلی سے۔ پہلے کیا نام تھا؟ پہلے نام بلی تھا، کوئی بلو کہتا تھا پیار سے، تو مولانا تاجوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی مدرسہ حسنین فیصل آباد میں، مولانا بڑے خوش ہوئے، کہتے یار ہم نے سنا تھا کہ ایسے شعبے والے بھی لوگ تبلیغ میں آئیں گے، دین پہ لگیں گے، کہتے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر مولانا کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا بلی، تو مولانا ایک وہ قاری اصغر صاحب تھے، وہ کہنے لگے مولانا ہم اس کو نا پیار سے ام ہریرہ کہتے ہیں، یعنی بلیوں کی ماں، تو مولانا تاجوی صاحب فرمانے لگے نہیں اس کو ابو ہریرہ کو، بلیوں کا باپ، یعنی کہ بڑے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں نا۔